اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، مسائل زندگی پروگرام ورلڈ اسلامک نیٹ ورک کی جانب سے جو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، آج اس کا یہ دوسرا سیشن ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا اور آج آپ پھر اپنے مسائل اور سوالات سے تیار ہوں گے۔ ہمارے درمیان حجت الاسلام والمسلمین آغائے سید حسنین صاحب رضی کراروی تشریف فرما ہیں، وہ ہمارے سوالات کے جوابات دیں گے انشاءاللہ، اور ہمیں قوی امید ہے کہ آپ اپنے سوالات جلد از جلد ہم تک ٹیلی فون کے ذریعے پہنچائیں گے۔ ورلڈ اسلامک نیٹ ورک کی جانب سے یہ پروگرام مسلسل ہر جمعے کو شب میں 9:30 بجے ٹھیک دکھایا جائے گا، اور ہم امید رکھتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ تمام حضرات اس پروگرام سے محظوظ ہوں گے اور فائدہ اٹھائیں گے۔ میں سرکار سے اسی سلسلے کا ایک سوال یہ کرنا چاہتا تھا کہ جس طرح سے آغا ہم اگر طبیعت خراب ہوتی ہے، بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں، اور دیکھتے ہیں اگر ہم اپنی عقل اور خیرت سے کام لیتے ہیں تو اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے پاس، جو کہ جھولا چھاپ نہ ہو، اچھا ڈاکٹر ہو، اس کے پاس جاتے ہیں تاکہ وہ ہمارا تسلی بخش علاج کر سکے۔ دین کے معاملے میں ہم ایسا کیوں نہیں کرتے؟ ہم ہر کس و ناکس کے پاس چلے جاتے ہیں، اور فتوی آپ دیکھتے ہیں جس طرح سے فتوی آج صادر ہو رہے ہیں، اس سے قوم کا کیا حال ہے۔ اگر جس طرح سے ہم بیمار ہوتے ہیں اور ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، تو ہم اگر صحیح علماء کے پاس جائیں تو ہمیں صحیح اس کا مسئلہ کا حل ہمیں مل جائے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں ہمیں یہ بھی بتائیے کہ ظاہر ہے کہ ہر عالم فتویٰ نہیں دیتا ہے ہمارے یہاں، کچھ مخصوص علماء ہیں جن کو مراجع کہتے ہیں، مرجع کہتے ہیں، مقلد کہتے ہیں، یہی حضرات فتویٰ دے سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں اگر آپ تفصیل سے بتائیں تو بہت شکریہ آپ کا ادا کرنے کا دل چاہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ سب سے پہلے میں آج کی مناسبت سے، یعنی روز ولادت صدیقہ طاہرہ ام الائمہ سیدۃ نساء العالمین حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں اور اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور اسی طرح رہبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ امام خمینی کی ولادت کی تاریخ بھی صدیقہ طاہرہ کی تاریخ کے مطابق ہے، لہٰذا اس عظیم الشان رہبر کی ولادت کی بھی مبارکباد میں عالم اسلام کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو مبارکباد۔ جیسا کہ آپ نے سوال فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی چیز کا محتاج ہوتا ہے تو اس کے ایکسپرٹ کے پاس جاتا ہے اور اس سے رجوع کرتا ہے اور اپنے مسائل کو حل کرتا ہے، تو آپ کے سوال ہی میں جواب بھی پوشیدہ ہے کہ دنیاوی معاملات میں جب انسان اتنا محتاط ہے کہ اپنے دنیاوی نقصان سے بچنے کے لیے وہ اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ جو شخص ماہر ہے، ایکسپرٹ ہے، اس سے رجوع کیا جائے اور اس سے مسائل پوچھے جائیں اور اس معاملے میں اس کی رائے لی جائے، اس کی نظر اور اس کے مشورے سے عمل کیا جائے، تو دین کے معاملے میں ایسا لوگ کیوں نہیں سوچتے؟ جبکہ دین کا معاملہ جو ہے وہ دنیا کے مقابلے میں انتہائی اہم ہے۔ دنیا کے نقصان کی تلافی ممکن ہے، لیکن اگر کسی شخص نے صحیح طریقے سے دین پر عمل نہیں کیا، یا لاشعوری طور پہ یا نادانستہ طور پہ، یعنی اس کے لیے حالات فراہم تھے کہ وہ علم حاصل کر سکتا یا کسی ماہر اور ایکسپرٹ عالم دین اور اتھارٹی سے وہ مثلاً رجوع کر سکتا، اور اس نے رجوع نہیں کیا، تو یہ واقعاً دنیا و آخرت کا خسران ہے، دنیا و آخرت کا گھاٹا ہے جس کی تلافی ممکن نہیں ہے۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے
کہ اگر کوئی شخص بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ ایسے ڈاکٹر کے پاس جائے کہ جس کا علاج اس کے لیے کارگر ہو، سود مند ہو، اور جلد سے جلد وہ علاج معالجے کے معاملے سے نجات پا جائے۔ انجینئر میں بھی وہ چاہتا ہے کہ وہ ایکسپرٹ کے پاس جائے، یا دوسرے زندگی کے دوسرے شعبے ہیں ان میں بھی وہ ایکسپرٹ کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اسے دھوکہ نہ ہو۔ دین کا معاملہ جو ہے اس سے کہیں زیادہ اہم ہے، اس لیے کہ یہ معاملہ قبر کا ہے، نجات کا ہے، اور اعمال کی قبولیت اور اعمال کی ذمہ داری کا ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ انسان خود اپنی نجات کے بارے میں اور اپنی فلاح و بہبود کے بارے میں کوشش کرے۔ وہ صحیح دین کیا ہے، ہمارا خدا کیا چاہتا ہے، پیغمبر نے کیا فرمایا ہے، کس چیز کا مطالبہ کیا ہے اور کس چیز سے رکنے کا حکم دیا ہے، یہ جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے یا اتنا علم نہیں ہے کہ ہم دلیلوں کے ذریعے سے، قرآنی آیات کے ذریعے سے، یا احادیث معصومین علیہ السلام کے ذریعے سے دین کی حقیقتوں کو سمجھ سکیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ مجبوری کے وقت شریعت جو ہے اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ اگر تم خود کچھ نہیں کر سکتے ہو تو پھر ایکسپرٹ کی طرف رجوع کرو، اور رجوع کرنے کے بعد اپنے صحیح اعمال کا انتظام کرو۔ ایک کال ہے، ہم کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ فرمائیے کون اور کہاں سے؟ جی میرا نام سید اقبال ہے جی۔ اور وین ٹی وی کے اوپر جو نماز اذان کے بعد میں ہوتی ہے جی، ہم اسی کو جماعت سمجھ کے پڑھتے ہیں جی، تو کیا ہم کچھ اس میں غلط کر رہے ہیں یا پڑھ سکتے ہیں اسی طرح سے؟ یعنی اذان کے بعد میں جو ون ٹی وی پہ اذان ہے اس کے بعد میں آپ نماز بغیر اذان کے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ نہیں، بغیر اذان کے نہیں۔ ہم جو اذان ہوتی ہے پھر اس کے بعد میں جماعت نماز جو ٹی وی پہ دکھائی جاتی ہے جی جی اسی کو ہم فالو کرتے ہوئے نماز پڑھتے ہیں۔ جی، تو کیا ہم جماعت پڑھ رہے ہیں یا غلط پڑھ رہے ہیں، یا جس طرح پڑھ رہے ہیں پڑھ سکتے ہیں اس کو؟ ہم جماعت سمجھ کے پڑھتے ہیں اس کو۔ جی انشاءاللہ اس کا جواب آپ کو مولانا سے بھی کہیں گے، مولانا آپ کو جواب دیں گے۔ بہت بہت شکریہ کال کرنے کا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آگا یہ ایک سوال ابھی جو آیا ہے وہ یہ فرما رہے ہیں کہ ون ٹی وی پہ اذان بتاتے ہیں، اس کے بعد فوراً جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، وہ ایک ریکارڈڈ پروگرام ہوتا ہے، تو کیا اس کے ساتھ میں گھر میں نماز جماعت کے ساتھ ہو جائے گی؟ دیکھیے، اگر یہ نماز پڑھ رہے ہیں اس کو دیکھ کر کے، یعنی ان کا مقصد یہ ہے کہ سورہ حمد پڑھنے کے ذریعے سے اپنے سورہ حمد کو صحیح کریں، قل هو اللہ کو سن کر کے اپنے قل هو اللہ کو صحیح کریں، اگر اس اعتبار سے نماز پڑھ رہے ہیں تو بہت اچھی چیز ہے۔ لیکن اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس یعنی ٹی وی کی نماز کے ذریعے سے جماعت قائم ہو جائے گی، تو یہ تو ریکارڈڈ پروگرام ہے۔ اگر لائیو بھی ٹی وی کے اوپر نماز دکھائی جا رہی ہو تو بھی ہمارے ہاں جماعت اس طریقے سے صحیح نہیں ہے۔ جماعت کے لیے صف ہونا چاہیے اور صفوں میں اتصال ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں اتصال صوتی کا کوئی سسٹم نہیں ہے، لہذا اگر کوئی شخص ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر کے یا ٹی وی کے سامنے کھڑا ہو کر کے یا ٹی وی کو امام جماعت بنا کر کے نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز جو ہے وہ جماعت والی نماز نہیں ہے، وہ فرادہ نماز ہوگی، اور جماعت سے اس طریقے کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔ ایک اور سوال جو ای میل کے ذریعے آغا ہم تک آیا ہے، اس میں اس سے قبل کے ای میل کا ذکر ہو، ایک ٹیلی فون اور آیا ہے، ہم اس کو کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں بامبے سے بات کر رہی۔ فرمائیے۔ مجھے ذرا ایک سوال مولانا سے پوچھنا ہے جی کہ آج کل بہت سے فتوے سننے میں آتے ہیں، جن میں سے ایک ہے کہ میلاد شریف منانا بدعت ہے۔ مجھے ذرا مولانا سے پوچھنا کہ ان کی رائے کیا ہے یہ سلسلے میں، کہ میلاد شریف منانا چاہیے کہ نہیں؟ یعنی سرکار ختم مطلب صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد، رسول اللہ کا میلاد۔ جی انشاءاللہ جواب انشاءاللہ دیا جائے گا۔ بہت بہت شکریہ کال کرنے کا، شکریہ، خدا حافظ۔ اگر جو ای میل کے ذریعے ہمیں کوشچن آیا ہے اس میں وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ انگریزی میں I wanted to know whether interest given by Indian bank on fixed deposits are halal.
جو ہندوستانی بینک میں فکس ڈپازٹ کیا جاتا ہے اس میں انٹرسٹ ملتا ہے، وہ مراجع تقلید کے نزدیک حلال ہے یا نہیں؟ اور چونکہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں تو اس مسئلے کو ہم کو ذرا وضاحت کے ساتھ میں آپ بتائیے. یہ سوال ہے ان کا. دیکھیں یعنی مراجع جو ہیں اس سلسلے میں گورنمنٹ بینک کی اجازت دیتے ہیں، اور اگر انہیں جو کیا نام ہے سود وغیرہ ملتا ہے یا انٹرسٹ ملتا ہے، بعض مراجع جو ہیں وہ اجازت کی شرط سے اس کو جائز جانتے ہیں کہ سود میں یا انٹرسٹ میں تصرف کے لیے اگر ان سے مراجع سے اجازت لے لی جائے تو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. ابھی محترمہ کا فون تھا، وہ فرما رہی تھیں کہ آج کل فتوے جاری ہو رہے ہیں. ایک فتویٰ یہ ہے کہ عید میلاد النبی منانا بدعت یا ناجائز ہے. اس سلسلے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت کے روز ان کا تذکرہ کرنا، یا مثلا عام دنوں میں بھی ان کی سیرت بیان کرنا اور ان کے عملی کارناموں کو بیان کر کے مسلمانوں میں تشویق اور ترغیب پیدا کرنا، یہ عبادتوں میں سے ایک بہترین عبادت ہے. چنانچہ جس طریقے سے آج کا دن صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت سے منسوب ہے، آج کا دن بھی ہم نے ان کے ذکر فضائل اور ذکر مناقب میں گزارا ہے. تو ائمہ طاہرین علیہم السلام اور جو شخصیات ہیں اسلامی جن کی خدمات اسلام کے لیے واقعاً یعنی کارہائے نمایاں انہوں نے اسلام کے لیے انجام دیا ہے، ان کا ذکر گویا اسلام کا تذکرہ ہے، قرآن کا تذکرہ ہے، اور ان کے ذکر کے ذریعے سے گویا اسلام کو نشو و نمو حاصل ہوتی ہے اور یہ عبادات میں شمار ہوتا ہے، نہ کہ مثلا اس کو منع کیا جائے یا اس سے روکا جائے. اور اسلام جو ہے وہ عبادات کی تشویق اور ترغیب دلاتا ہے، لہذا یہ بہترین عبادتوں میں سے ہے. یعنی یہ عبادت ہے، عید میلاد النبی منانا عبادت ہے. یہ عبادت ہے. بہت بہت شکریہ. ایک اور سوال جو ای میل کے ذریعے ہمارے پاس ہے، اس سے پیشتر کہ میں ای میل کا سوال پوچھوں، ایک کال ہے، ہم لے لیتے ہیں. السلام علیکم. ہاں وعلیکم السلام. جی میں بامبے سے بول رہی ہوں. فرمائیے. ہاں یہ مولانا سے پوچھنا ہے کہ جھوٹ کس کنڈیشن میں بولنا جائز ہے، اور قرآن کی روشنی میں جواب سے تو زیادہ بہتر رہے گا. جی انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ کو. بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. ہم گفتگو کر رہے تھے آغا تقلید کے سلسلے میں اور مراجع کے سلسلے میں، تو وہ گفتگو کالز کی وجہ سے نامکمل رہ گئی، تو اس پہ اگر آپ روشنی ڈالیں تو پھر ہم یہ سوال جو ابھی آیا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ. میں نے عرض کیا کہ اسلام نے ہر ایک کو اس بات کے اوپر مکلف کیا ہے، ذمہ دار ٹھہرایا ہے کہ اپنے دین کے بارے میں معلومات وہ خود حاصل کرے، اس لیے کہ جب تک کہ انسان خود سے ریسرچ نہیں کرتا ہے اس کو صحیح اطمینان حاصل نہیں ہوتا ہے. تو دین کا معاملہ جو ہے وہ اتنا اہم ہے کہ انسان کو خود ریسرچ کرنی چاہیے. اب یہ ہے کہ مثلا اگر وہ عذر لاتے ہیں اور مثلا ان کے سامنے بہانے ہوتے ہیں کہ ہم روٹی روزی کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں اور اتنا وقت نہیں دے سکتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھ سکیں، چے جائے کہ قرآن سمجھ کر کے اس کی آیتوں سے احکام الہی کو حاصل کر سکیں اور اس پر عمل کر سکیں، تو یہ مجبوری عوام کی ہے. تو اب اگر وہ خود مثلا مستطیع نہیں ہیں اور ان کے پاس اتنا مبلغ علم نہیں ہے، اتنا زیادہ ان کے پاس معلومات نہیں ہے کہ وہ خود احکام الہی کو مثلا ادلہ اربعہ کی روشنی میں سمجھ سکیں، تو پھر ان کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ جس طریقے سے دوسرے معاملات میں دوسروں کی مدد سے وہ کام انجام دیتے ہیں، اسی طریقے سے جو ایکسپرٹ ہیں دین میں یعنی مرجع تقلید، جو اپنی پوری زندگی حکم خدا کو سمجھنے اور سمجھانے میں صرف کر دیتے ہیں، ان کے ریسرچ کے اوپر عمل کیا جائے. اور ظاہر سی بات ہے کہ اسلام میں عالمیت کا ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ ممکن ہے صحت کے اعتبار سے آدمی یہ سوچے کہ ہماری گلی کا جو ڈاکٹر ہے وہ ہمارے لیے مثلا کافی ہے، ہم اسی سے علاج کر کے اپنے آپ کو صحیح کر لیں گے. لیکن اسلام میں اس بات کی شرط ہے کہ تم جاؤ پہلے دیکھو کہ سب سے اچھا ڈاکٹر کون سا ہے.
تو یہ ڈاکٹر کے بارے میں اسلام کی شرط نہیں ہے، لیکن تقلید کے بارے میں یا مثلا مسائل شرعی کو سمجھنے کے سلسلے میں عالمیت کی شرط ہے. یعنی ایک زیادہ جاننے والے کی موجودگی میں کم جاننے والے کی طرف رجوع کرنا یہ بہرحال عقل کے خلاف ہے. تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ جو زیادہ جانتا ہے اور جو اپنے پیروں کے اوپر کھڑا ہے، یعنی دینی معاملات کو خود سمجھ رہا ہے، تو اس کی تقلید کرنا چاہیے اور اس کے کہنے پر عمل کرنا چاہیے. تو اسلام جب اتنی احتیاط کرتا ہے تو پھر انسان کو یہ چاہیے کہ وہ مراجع کی صف میں سے ان افراد کو تلاش کریں، ان لوگوں کو ڈھونڈیں کہ جو عالمیت کی صف میں ہیں یا جن کے اوپر گمان ہوتا ہے یا جن کے سلسلے میں یہ احتمال پایا جاتا ہے کہ وہ عالم ہیں، ان کی تقلید کریں. اور یہ ایک مجبوری ہے، یا تو وہ خود مجتہد بنے. اگر مجتہد نہیں بن سکتے ہیں تو ایک احتیاط کہلاتی ہے، محتاط ہونا. وہ تقریباً ایک اجتہاد ہی ہوتا ہے. تمام مراجع کے فتاوے سامنے ہوں اور اس میں ایسے عمل کریں کہ مثلا کسی کی خلاف ورزی نہ ہونے پائے یا پھر تقلید کریں. اسی سلسلے میں ہم گفتگو جاری رکھیں گے. ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے کون اور کہاں سے؟ جی ہمارا نام سید اقبال ہے. جی. اور ہم کبھی کبھی نماز جو ہے سنی لوگوں کی جو نماز ہو رہی ہوتی ہے جی اس میں ہم شرکت کر لیتے ہیں. جی. ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں. جی. قنوت نہیں پڑھ پاتے اس میں. جی. ہماری نماز کیا ہم غلط پڑھ لیتے ہیں کیونکہ اس کے بعد میں ہم پھر سے واجب نماز نہیں اس کو مان کے ہم سمجھتے ہم نے واجب پڑھ لی. جی. جی. کیونکہ ہماری نماز غلط ہوتی ہے. جی. جی. وہ پھر سے پڑھنا چاہیے یا ہم ان کی جماعت دیکھ کے ایک دم للچا جاتے ہیں. جی. جی. ہم کہیں ایسی جگہ ہے جہاں ہم کو نماز نہیں مل پائے گی اور جماعت نماز مل رہی ہے. جی. 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 انشاءاللہ آپ کو جواب دیتے ہیں. تو اس کا ہم جی فرمائیے. جی تو یعنی ہم اپنی ہماری نماز کو ہم غلط نہیں کر رہے ہیں. جی. جی. ابھی مولانا سے آپ کو جواب دلواتے ہیں انشاءاللہ. جی. شکریہ بہت بہت کال کرنے کا. پہلا جو سوال اس سے پیش آتا ایک بہن کا تھا. وہ پوچھ رہی تھیں کہ جھوٹ کن حالات میں بولنا جائز ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتائیں. دیکھیں جھوٹ جو ہے وہ اسلام کی نگاہ میں انتہائی نفرت انگیز چیز ہے، اور اسلام نے جھوٹ کو تمام برائیوں کی چابی اور مفتاح جی عربی میں کہتے ہیں اس کو قرار دیا ہے. یعنی جھوٹ اگر آتا ہے تو ساری برائیاں آ جاتی ہیں، اور اسلام مثلا اجازت نہیں دیتا ہے کہ کوئی شخص جھوٹ بول کر کے اپنی شخصیت میں نقص پیدا کرے. اس سلسلے میں قرآن میں بہت سی آیتیں ہیں، احادیث بہت زیادہ ہیں کہ یعنی جھوٹ سے منع کیا گیا ہے، جھوٹ سے روکا گیا ہے. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی جان یا اس کا ایمان خطرے میں ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اگر مثلا ایسے حالات میں اپنی جان کو بچانے کے لیے یا مثلا اپنے دین کی حفاظت کے لیے کوئی ایسا جملہ آدمی بول دے کہ جس کی وجہ سے اس کی جان بچ جائے یا اس کا ایمان جو ہے وہ اس کی سیفٹی ہو جائے، تو ظاہر سی بات ہے کہ عقل کا تقاضا یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ بلا وجہ اپنی جان نہ دے. اور اگر ایک چھوٹے سے جھوٹ کے ذریعے سے اس کے دین اور ایمان اور اس کی جان کی حفاظت ہو رہی ہے تو اسلام کہتا ہے کہ تم اس سلسلے میں اپنی جان بچا سکتے ہو. اور دوسرے کی بھی جان بچانا ہو، کوئی اگر حق پہ ہو اور کوئی ظالم اس کا پیچھا کر رہا ہو اور آپ کے سامنے چھپ گیا ہو جو حق پہ تھا، صحیح تو اب ظاہر ہے ظالم آپ سے پوچھے گا وہ شخص آپ نے دیکھا ہے، آپ جانتے ہیں لیکن آپ نے کہا نہیں میں نے نہیں دیکھا ہے، تو اس حالت میں جھوٹ بولنا بالکل صحیح درست فرمایا آپ نے. اور اسی کے ساتھ سید اقبال صاحب سوال کرتے ہیں کہ وہ ایک سوال ہم اور لے لیتے پھر انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے کون اور کہاں سے؟ ہلو ہلو فرمائیے. وہ ہماری ساس عمرہ کرنے گئی تھی نا جی، تو انہیں نے نا پیمپرز کا استعمال کیا تھا، یعنی کیونکہ ان کو پیشاب بہت لگتا تھا، وہ رکا نہیں پاتی ہیں زیادہ جی تو اس کے لیے انہیں نے نا جی ہاں اسی لیے انہیں پیمپر کا استعمال کیا تھا. تو عمرہ حرم میں جاتی تھی وہ باندھ کے جاتی تھی جی جی لیکن جب وہ اس میں کچھ نجاست نہیں ہوتی تھی، گناہ تو نہیں ہے نا کچھ ایسے جی غلط، وہ احتیاطاً باندھتی تھی. جی جی. اور کوئی سوال؟ انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا. شکریہ بہت بہت کال کرنے کا. جی آقا.
تو ایک سوال یہ تھا کہ ایسے محلے میں ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں مسجد شیعہ مسجد نہیں ہے، برادران اہل سنت کے ساتھ جماعت میں نماز پڑھتے ہیں، قنوت نہیں پڑھ پاتے اور ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں، تو کیا ایسی صورت میں ان کی نماز صحیح ہے یا پھر سے ان کو دہرانا پڑے گی؟ دیکھیں، ہم مسلمانوں کو چاہے وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں مسلمان مانتے ہیں اور جماعتوں کا احترام کرتے ہیں، اور اسی کے مقابل میں ہم دوسرے فرقوں سے بھی اس بات کے متوقع ہیں کہ وہ دوسروں کے ساتھ محترمانہ سلوک کریں اور کسی کو کافر کہنے کے بجائے اس کو مسلمان تصور کریں اور مسلمانوں والا معاملہ کریں۔ یہ ہمارے بھائی صاحب جو مسلمانوں کی کسی بھی فرقے میں بھی اگر جماعت ہو رہی ہے اس میں اگر یہ نماز پڑھ رہے ہیں تو ہاتھ کھول کے پڑھ رہے ہیں، اور قنوت بھی اگر نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ جماعت میں کھڑے ہو جائیں اور اپنی نماز پڑھیں، انشاءاللہ ان کی نماز صحیح ہے اور دوبارہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، جماعت میں کھڑے ہوں اور اپنی نماز پڑھیں۔ بہت بہت شکریہ۔ ایک اور سوال ایک محترمہ کا ہے کہ ان کی والدہ جو ہیں عمرے کے لیے تشریف لے گئی تھیں، اور چونکہ ان کو کوئی تکلیف تھی تو پیمپرز استعمال کرتی تھیں اور کوئی اس میں نجاست نہیں ہوتی تھی، اس حالت میں وہ طواف کرتی تھیں، تو کیا ان کا یہ عمرہ صحیح ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ یعنی جس طریقے سے ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے لیے وضو ضروری ہے، طہارت ضروری ہے، اسی طریقے سے خانہ کعبہ کی جو بہترین عبادت ہے وہ طواف ہے، اور طواف بھی پاکیزگی کے حالت میں ہونا چاہیے۔ اگر اس میں نجاست ہوتی پیمپر میں تو وضو کے ٹوٹنے کا امکان ہوتا اور مثلاً یعنی ان کا طواف باطل ہوتا، لیکن ایک شق ہے کہ اگر مثلاً مسلسل یعنی انسان کو پیشاب جاتا رہے تو توضیح المسائل میں یا دوسری شرعی کتابوں میں اس کا پورا چیپٹر موجود ہے کہ ایسے عالم میں کن حالات کو سامنے رکھنا چاہیے اور کن چیزوں کے اوپر عمل کرنا چاہیے، وہ ایک مخصوص چیپٹر ہے۔ لیکن خوش نصیبی یہ ہے کہ ان کو نجاست والا معاملہ پیش نہیں آیا، لہذا یعنی ان کے اوپر کوئی گناہ بھی نہیں ہے اور کوئی یعنی ایسا معاملہ بھی نہیں ہے، انہوں نے احتیاط کی، بہت اچھا کیا، اور یعنی احتمالی نجاست سے بچ گئیں، تو ان کو یعنی گھبرانا نہیں چاہیے، خدا نے ان کو محفوظ رکھا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ ہماری گفتگو تقلید پہ چل رہی تھی اور مراجع پہ، یہ جو مرجع ہوتے ہیں، ایک میں معذرت چاہتا ہوں، ایک کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہلو، غالباً کال ڈراپ ہو گئی ہے۔ تو میں آغا یہ عرض کر رہا تھا کہ جو ہمارے مراجع ہوتے ہیں یہ 30 سال 40 سال 50 سال علم حاصل کرتے ہیں اور دنیا کے لذتوں سے محروم رہتے ہوئے اپنی پوری زندگی وقف کر دیتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے، اور یہ عقل اور قرآن و سنت اور اجماع کے ذریعے جو حاصل کرتے ہیں، اس پہ اگر مختصراً آپ عرض کریں کہ ان کی محنت کیا ہوتی ہے جو مراجع ہمارے ان کی؟ دیکھیں، اگر وقت ہے تو میں آپ کے سامنے مراجع اور حوزہ علمیہ کی جو تحقیق اور ریسرچ ہے اس کا ایک چھوٹا سا خاکہ عرض کروں کہ جس سے یہ اندازہ ہو کہ مراجع جو ہیں وہ کتنی زندہ تحقیق کرتے ہیں۔ دنیا میں ریسرچ کے جتنے بھی طریقے ہیں ان میں سب سے مؤثر ترین طریقہ جو ہے وہ حوزہ علمیہ کا ریسرچ کا طریقہ ہے، یعنی اجتہاد۔ جتنے بھی ریسرچ کے طریقے ہمیں ملتے ہیں، مثلا ایک شخص کسی موضوع کے اوپر، کسی سبجیکٹ کے اوپر ریسرچ کرتا ہے اور وہ اس نظریے کو سامنے رکھ کر کے ایک مضمون یا کتاب لکھتا ہے۔ کتاب چھپتی ہے، بازار میں آتی ہے، اور اس سبجیکٹ سے تعلق رکھنے والے جو نقاد افراد ہوتے ہیں ان کے پاس جاتی ہے، اور وہ اس کے اوپر اظہار رائے کرتے ہیں، اور وہ پلٹ کر کے پھر صاحب کتاب تک آتی ہے۔ اس کے بعد پھر ایک گفتگو کا سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ آیا صاحب کتاب کی نظر صحیح تھی یا نقاد کی نظر؟ جی السلام علیکم۔ فرمائیے کون اور کہاں سے؟ ہاں میں محمد بولو۔ ہاں بولیے محمد صاحب۔ یہ مرغی کو جو ذبح کرتے جی وہ پانی نہیں پلاتے اور بسم اللہ وبسم اللہ کچھ بولتے ہیں، تو کھانا جائز ہے اس کا گوشت؟
نہ بسم اللہ بولتے ہیں نہ پانی پلاتے ہیں نہ اللہ اکبر بولتے ہیں. اچھا انشاءاللہ آپ کو جواب دیا جائے گا. بہت بہت شکریہ کال کرنے کا, جزاک اللہ. جی آقا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یعنی پھر نقد و نظر جو ہے وہ صاحب کتاب تک پہنچتی ہے اور وہ یا تو اصلاح کرتا ہے یا پھر اپنی بات کو مزید دلیلوں کے ساتھ کتابوں میں لاتا ہے اور وہ پھر بعد میں صاحبان نقد و نظر تک پہنچتی ہے. یہ ٹائم جو ہے وہ کافی اس میں استعمال ہوتا ہے. حوزہ علمیہ میں جو ریسرچ کا طریقہ ہے وہ درس کے عنوان سے ہوتا ہے. یعنی کسی حکم یا کسی مسئلے کے اوپر جو ریسرچ ہوتی ہے کسی آیت کے یعنی الفاظ سے یا روایت کی متن سے جو احکام استخراج کیے جاتے ہیں, استنباط کیے جاتے ہیں, کم سے کم ایک فقیہ جو ہے وہ ایک مسئلے کے اوپر 8 گھنٹے 9 گھنٹے محنت کر کے آتا ہے اور اتنی ہی محنت اس کے شاگرد بھی کر کے آتے ہیں. یعنی فقیہ کے درس میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ 19-20 کا فرق ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اننون افراد بیٹھے ہوئے ہوں. یعنی مجلس کا معاملہ نہیں ہے کہ پڑھنے والا جو ہے بہت زیادہ قابل ہے اور سننے والا جو ہے ان میں پڑھے لکھے لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن جاہل بھی ہوتے ہیں. وہاں جو ہے وہ تقریباً 19-20 کا فرق ہے کہ وہ بھی 8-10 گھنٹے محنت کر کے آتے ہیں, کتابوں کی ریسرچ کر کے آتے ہیں. یعنی اس مسئلے کے سلسلے میں علماء ما سبق نے کیا کیا کہا ہے, ان کی رائے کیا ہے, ان کی دلیل کیا ہے اور انہوں نے کس چیز کو اختیار کیا ہے اور ہم اس کو کس دلیل کی بنیاد پہ رد کر رہے ہیں اور ہماری دلیل کیا ہے. یہ ساری چیزیں جب سامنے آتی ہیں تو وہ شاگرد کی 2000 کی جماعت یا مثلا 3000 کی جماعت وہ بھی ریسرچ کر کے آتی ہے, وہ بھی اپنے ادلہ کو بیان کرتی ہے. اب کال ڈراپ ہو گیا ہے آقا, معذرت چاہتا ہوں میں, بیچ میں کال جو ہوتے ہیں لینا پڑتے ہیں. تو شاگرد بھی اپنے استدلال کو سامنے رکھتے ہیں. تو جس وقت استاد کسی حکم کو بیان کر رہا ہوتا ہے اور لوگوں کے نظریات کو بیان کر کے ان کی دلیلوں کو بیان کر کے پھر یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ ساری دلیلیں اور یہ سارے نظریات ہمارے نظریات کے مقابلے میں حذف ہیں اور ہماری دلیل جو ہے وہ یہ ہے, تو اسی وقت اس کا شاگرد بھی اس بات کا حق رکھتا ہے کہ وہ استاد کے مقابلے میں اپنی رائے رکھے اور اپنی دلیل کو پیش کرے. تو یہ جو اتنا علم حاصل کرتے ہیں اس کے بعد میں عوام تک آتے ہیں اور آج یہ ماحول ہو گیا ہے کہ ایک طرف تو عالم اسلام جہاں اجتہاد نہیں ہے وہ اجتہاد کا دروازہ کھولنے پر پھر سے تیار ہیں اور ایک طرف جہاں اجتہاد ہے وہ علماء کی اور مراجع کی عزت نہیں کرتے. ایک میں کال لے لیتا ہوں پھر انشاءاللہ گفتگو رہے گی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے. میں نے جو سوال ابھی پوچھنا تھا ابھی. جی. میرے شوہر نے ہلو. ہاں فرمائیے. میرے شوہر نے دوسری بیوی کر لی ہے اور دونوں کے بیچ میں انصاف نہیں کرتے ہیں, تو مجھے میرے شوہر کی خدمت کرنی چاہیے کیا؟ جی انشاءاللہ بتایا جائے گا آپ کو. بہت بہت شکریہ کال کرنے کا, جزاک اللہ. تو یہ جو آج معاملہ ہے, ایک طرف تو عالم اسلام پریشان ہے جہاں اجتہاد نہیں ہے, جن لوگوں میں وہ چاہتے ہیں کہ اجتہاد کا دروازہ کھولا جائے. آپ نے پچھلے دنوں اخبار میں ہی پڑھا ہوگا. اور جہاں اجتہاد ہے بفضل خدا اور اتنی بہترین علماء اکرام ہمارے ہیں کہ جن کی تاریخ پورے عالم اسلام میں ایسے افراد نہیں ملتے. تو لیکن آج جو ہے کچھ افراد ایسے ہیں جو کہ علماء اعلام کی مراجع تقلید کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. تو ان کے سلسلے میں یہ لوگ وہی ہیں جو نہ علم سے تعلق رکھتے ہیں اور نہ علم کی اہمیت سے آشنا ہے, ورنہ پڑھا لکھا طبقہ اور صاحبان فہم اور صاحبان شعور جو ہیں وہ ایسی حرکت نہیں کرتے ہیں. اس لیے کہ جاہل کو اپنی جہالت سے الرجی ہوتی ہے, علم سے کسی کو الرجی نہیں ہوتی ہے. اب اگر کسی کو اچھے کھانے سے الرجی ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیمار ہے, تو اس کو اپنا علاج کرنا چاہیے, نہ کہ یہ کھانا خراب ہے. کھانا اچھا ہے, اگر اس کا ذائقہ صحیح ہوتا تو یہ کھانے کو اس کی لذت کو محسوس کرتا. تو اب اگر کہیں خدا نخواستہ, پہلی بات تو میں اس کو تسلیم نہیں کرتا ہوں کہ صاحبان علم کی کوئی توہین کرتا ہوگا, اس لیے کہ لوگ کم سے کم جاہل رہنا پسند نہیں کرتے, اور اگر کوئی پڑھا لکھا ہے تو اس کی قدر کرتے ہیں اور اس کو احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں. لیکن اگر خدا نخواستہ کہیں پر علماء اور مراجع کی توہین پائی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مرض ہے
جس کا علاج ہونا چاہیے. اس لیے کہ مثلاً علم سے دشمنی, علماء سے دشمنی, یہ بہرحال ایک دفعہ آپ یہ کہیں گے عالم نہیں ہے جاہل ہے, ظاہر سی بات ہے کہ ہم جاہل کو پسند نہیں کرتے ہیں, لیکن عالم بھی کہہ رہے ہیں اور دشمنی بھی کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو عقل نہیں ہے یا پھر کوئی دوسری بیماری ہے کہ جس کا علاج ہو, کہ جس کی بنیاد کے اوپر ان کا ذائقہ علمی صحیح ہو. اور جب ذائقہ علمی صحیح ہوگا تو یہ جاہلوں کی تعریف کرنے کے بجائے علماء کی تعریف کریں گے یا علماء سے رجوع کریں گے. ایک ہم اور کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے. جی ہم نے سوال یہ کیا تھا کہ ہم نے کسی کام کے لیے روزے کی منت مانی تھی جی, تو ہر مہینے ایک روزہ رکھنے کے لیے, تو ہم نے کچھ سارے تو رکھے ہیں, ابھی آگے رکھ نہیں پا رہے ہیں جی, تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ روزہ رکھنا ضروری ہے تو کچھ اور کفارہ؟ یعنی آپ نے پوری زندگی کے لیے منت مانی تھی ہر مہینے؟ جی ہاں جی, انشاءاللہ جواب دیتے ہیں آپ کو. بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. اور ہیلو جی فرمائیے. دوسرا سوال یہ ہے, گھر کی خیر و برکت کے لیے اور رونق کے لیے کیا کرنا چاہیے سب سے بیسٹ؟ جی انشاءاللہ. ہلو ہاں جی فرمائیے. ہاں جی ہاں جی, اوکے ویلکم. اگر کچھ سوالات ہیں ایک ساتھ میں پوچھ لیتے, پھر گفتگو انشاءاللہ ٹائم رہے تو جاری رہے گی. ایک صاحب محمد صاحب میں فرماتے ہیں کہ مرغ وغیرہ جو لینے جاتے ہیں تو اکثر یہ میں نے بھی دیکھا ہے کہ وہ نہ اس کو ٹھیک سے پانی پلاتے ہیں اور نہ اس کی رگیں صحیح سے کاٹتے ہیں, اور نہ بسم اللہ اور نہ اور کوئی جو الفاظ کہے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں, اور اس طرح سے مسلمانوں کو وہ حلال کر کے دے دیتے ہیں. تو کیا مرغ کا کھانا جائز ہے؟ نہیں تو وہ حلال ہی نہیں ہوتا نا, حرام کر کے دے رہے ہیں. جی ہاں, ہونا یہ چاہیے کہ اسلام نے ذبیحے کے شرائط قرار دیے ہیں, اور اگر ان شرائط کے مطابق جانور کو ذبح کیا جائے, چاہے وہ مرغ ہو چاہے وہ دوسرا حلال جانور ہو, تو مثلا قبلہ رخ ہونا, یعنی ذبح کرنے والے کا مسلمان ہونا, ذبح کرنے والے کا اللہ کا نام لینا کسی بھی صورت میں, چاہے وہ اللہ اکبر کہے یا تسبیحات اربع پڑھے, کچھ بھی پڑھے لیکن اللہ کا نام لے, یہ چیزیں جو ہیں وہ ضروری ہیں. اور اگر اس کی رعایت نہیں کرتا ہے تو پھر وہ چیز حرام ہو جاتی ہے اور اس کا کھانا جائز نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. دوسرا سوال ہے کہ ایک محترمہ فرماتی ہیں کہ میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے اور وہ انصاف نہیں کرتے ہیں, تو کیا ان کی خدمت کرنا جائز ہے؟ سوال سے پہلے میں ایک کال لے لیتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے کون اور کہاں سے؟ میں صادق بول رہا ہوں ممبئی سے. ہاں فرمائیے صادق صاحب. میرا سوال یہ ہے کہ کیا مونچھیں منڈانا جائز ہے اسلام میں؟ مونچھیں منڈانا؟ جی انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. میں نے سنا ہے کہ مونچھیں مستحب ہے منڈانا. جی, یعنی آپ نے کہا مونچھیں منڈانا جائز ہے یا نہیں ہے, یہ آپ کا سوال ہے؟ جی جی, بہت بہت شکریہ کال کرنے کا, جواب دیں گے انشاءاللہ. تو یہ محترمہ فرما رہی کہ میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی اور انصاف نہیں کر پا رہے ہیں, تو کیا ان کی خدمت کرنا جائز ہے؟ دوسری شادی کی ہے انہوں نے, اسلام جو ہے وہ 4 شادیوں کی اجازت دیتا ہے, لیکن عدالت کی شرط کے ساتھ. یعنی شوہر کو ضروری ہے کہ وہ تمام بیویوں کے درمیان میں مثلا انصاف کرے, اور اگر انصاف نہیں کر سکتا ہے یا نہیں کر رہا ہے تو اس کو ایک بیوی کے اوپر اکتفا کرنا چاہیے. اب ان کا سوال جو ہے وہ خدمت کے تعلق سے, ظاہر سی بات ہے کہ خدمت کا دائرہ وسیع ہے. ایک چیز جو اسلام میں ان کے لیے ضروری اور واجب ہے وہ ہے شوہر کی جنسی تسکین. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ وظیفہ زوجیت جو ہے وہ تو ان کے اوپر لازم ہوتا ہے, لیکن اپنے دوسرے حقوق کا یہ مطالبہ کر سکتی ہیں اور اس کی نافرمانی کے مقابلے میں احتجاج کر سکتی ہیں. بہت بہت شکریہ. دوسرا ایک سوال ہے, ایک محترمہ نے منت کی تھی کہ ان کا یہ کام پورا ہو جائے, پوری زندگی ہر مہینے ایک روزہ رکھیں گی, ایک عرصے تک کرتی رہی, اب وہ نہیں کر پا رہی ہیں, تو اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے؟ اس سے پیشتر میں آگا ایک کال لے لیتا ہوں. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. ہلو وعلیکم السلام. فرمائیے. جی ہمارا سوال ہے کہ زنگ ٹی وی کے اوپر جو جماعت نماز بتاتے ہیں مغرب کے وقت اور ظہر کے وقت, تو ہم لیڈیز جو ہے ہم گھر کے اندر وہ جماعت نماز ساتھ میں پڑھتے ہیں, تو کیا ہم وہ نماز ساتھ میں جماعت نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ابھی محترمہ اس کا جواب دیا آغا نے, پھر ہم سے وقت رہا تو گزارش کریں. ابھی اس سے پہلے ایک صاحب کا سوال تھا, اس کے ٹی وی کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی ہے, جماعت کی نماز نہیں ہو سکتی آپ کی. اوکے اوکے, ابھی جواب دیا تھا اس کا.
پھر بھی اگر وقت ملا تو آغاز سے ہم پھر درخواست ابھی ایکچولی ہم لوگوں نے لائیو لگایا نا اس لیے شاید ہم سے مس ہو گیا ہوگا. جی نہیں اگر وقت رہا تو انشاءاللہ آپ کو جواب ضرور دیا جائے گا پھر سے. بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. جی آغا تو ان کی منت کے سلسلے میں کیا ہے یعنی وہ روزہ نہیں رکھ پاتی ہیں؟ دیکھیں یعنی آدمی کو ویسی ہی منت ماننا چاہیے کہ جو اس کے امکان میں ہو. پوری زندگی کے لیے انہوں نے اگر منت مانی ہے تو یہ بہرحال اپنے اوپر انہوں نے واجب کیا ہے, لازم کیا ہے, ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس کو نبھائیں. لیکن اب اگر وہ روزہ ہی نہیں رکھ سکتی ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کی تکلیف نہیں ہے, یعنی ان کے امکان میں نہیں ہے. اگر وہ وسعت نہیں ہے ان کے اندر اور وہ روزے کو برداشت نہیں کر سکتی ہیں تو واجب روزہ بھی انسان سے ساقط ہو جاتا ہے اگر انسان جو ہے وہ نہ رکھ سکتا ہو. تو اس سلسلے میں ان کو توبہ و استغفار کرنا چاہیے اور خدا سے طلب مغفرت کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ. دوسرا سوال یہ تھا کہ گھر میں خیر و برکت کے لیے بہترین عمل کیا ہے؟ بہترین عمل جو ہے وہ نماز پڑھنا ہے, قرآن کی تلاوت ہے اور نماز شب وہ ہے, اور مثلا آیت الکرسی وغیرہ کی خاص کر تلاوت اور چاروں قل کا پڑھنا, یہ خیر و برکت کے لیے بہترین چیز ہے. شکریہ. کال ہم لے لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے کون اور کہاں سے؟ وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی میرا نام شہر اقبال ہے, بمبئی سے ہوں میں. جی فرمائیے اقبال بھائی. ہم جو غسل کرتے ہیں جی جنابت کا یا جمعے کا, جی اس کے آگے آپ نے ٹی وی کی آواز ذرا بند کر دی ہے, آواز یہاں آپ کی صحیح نہیں آ رہی, ٹی وی کی آواز بند کر دی ہے. اس کے آگے جو ہے کیا پھر ہم کو وضو کرنا چاہیے نماز پڑھنے کے لیے, یا ہم ہمارا وہ غسل سے ہی ہم واجب نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بہت بہت شکریہ, ہم آپ کو جواب دیں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. تو خیر و برکت کے بارے میں آپ نے فرمایا. ایک صادق صاحب ہیں وہ پوچھ رہے ہیں کہ مونچھ کا منڈانا مستحب ہے یا مونچھ کا منڈانا ناجائز ہے, یا مونچھ رکھنا کیا ہے, یعنی مونچھ کے سلسلے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ دیکھیں اسلام نے کوئی چیز بلا وجہ نہیں نکالی ہے, داڑھی بھی اور مونچھ بھی. تو بہرحال ایک معاشرے میں تو مونچھ مردانگی کی علامت ہے, لیکن یہ مونچھ اتنی نہ بڑھ جائے کہ کھانے پینے میں رکاوٹ بنے, لہذا اسلام نے اس کو ٹھیک ٹھاک کرنے کا حکم دیا ہے. لہذا کتروانا جو ہے یہ مستحب ہے, منڈانے کا حکم کہیں نہیں ملتا ہے. ہاں تھوڑا سا یعنی چھوٹی کر دے تو اس کی یعنی منڈانے کو واجب نہیں قرار دیا ہے یا مثلا ضروری نہیں قرار دیا ہے. البتہ مستحب ہے کہ لوگ اتنی بڑی مونچھ نہ رکھیں کہ پھر یعنی اس پہ جراثیم ہو اور منہ میں جائیں اور بیمار ہو جائیں جی جی انسان کے. بہت بہت شکریہ. پھر ایک سوال ہے اقبال صاحب کا کہ جو غسل کرتے ہیں اس کے بعد میں غسل باقی اگر جمعے کا یا اور کوئی واجب غسل کیا ہے تو وضو کرنے کی ضرورت ہے. اس سے پیشتر ہم ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا ایک سوال تھا آغاز سے. فرمائیے. ہلو, میرا ایک سوال تھا آغاز سے کہ میری والدہ کے ذریعے سجدے کا جو ہے وہ سیوریج میں گر گئی ہے جی, اس کے لیے انہوں نے نماز توبہ بھی پڑھی ہے, غسل توبہ کیا ہے, نماز توبہ پڑھی ہے اور اس ساتھ استغفار کی تصویر بھی پڑھی ہے جی, لیکن اب اس کے علاوہ کوئی ضروری اہتمام اور بھی کرنا ہوگا یا اتنا سفیشینٹ ہے؟ جی انشاءاللہ جواب دیا جائے گا. بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. اور ایک سوال اور. ہاں فرمائیے. فرمائیے. جی یہ پوچھنا تھا مجھے کہ یہ جو شیئر مارکیٹ ہے یہ شیعہ مذہب میں ہم لوگ جائز ہے؟ میں سمجھا نہیں آپ کیا فرما رہے ہیں. جی میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا جو شیئر مارکیٹ میں ڈیل کرتے ہیں انٹرا ڈے اور ڈیلیوری ڈے جی اسٹاک مارکیٹ جو جی 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 کیا یہ شیعوں میں جائز ہے؟ انشاءاللہ جواب دیا جائے گا. بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. بہت شکریہ. تو یہ غسل کے سلسلے میں فرما رہے ہیں کہ غسل ہے اور باقی ہے غسل تو اس کے بعد وضو کرنا. دیکھیں ایک غسل تو جیسا جنابت کہا انہوں نے, تو اگر جنابت کا غسل یعنی ٹوٹا نہیں ہے تو پھر وضو نہیں کر سکتے. یعنی صرف یہی نہیں ہے کہ نہیں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, نہیں کر سکتے. اور وہ اغسال کے جن کے لیے باقاعدہ نس پائی جاتی ہے جیسے جمعہ وغیرہ کا غسل ہے, اگر وہ غسل باقی ہے تو اس سے نماز واجب پڑھی جا سکتی ہے, الگ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں. بہت بہت شکریہ. ایک صاحب کا اور سوال ہے, کہتے ہیں ان کی والدہ سے گندگی میں سجدہ گاہ گر گئی ہے,
اس کے بعد میں انہوں نے جو ہے کافی استغفار کیا اور بہت کچھ کیا. اس کے علاوہ کچھ اور کرنا ہے؟ دیکھیں اس سلسلے میں جو حکم پایا جاتا ہے. میں معذرت چاہتا ہوں, ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. جی فرمائیے. جو پانی ہے بارش کی وجہ سے ہمارے یہاں پانی جو آتا ہے جی گندا آتا ہے, بات آتی ہے, تو ایسے پانی کی وجہ کیا جا سکتا ہے؟ اس سے باس آتی ہے یا کلر بھی چینج ہے اس کا؟ آتی ہے. اچھا انشاءاللہ جواب دیں گے. بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. بس آگا 2 سوال ہیں. ایک تو یہ کہ سجدگاہ نجاست میں گر گئی. ہاں اس کا حکم یہ ہے کہ پھر اس یعنی جگہ کو استعمال نہ کیا جائے, یعنی اس کو پیک کر دیا جائے. جی اس جگہ کو استعمال نہیں کیا. جی جی بہت بہت شکریہ. شیئر مارکیٹ کے سلسلے میں دیکھیں شیئر مارکیٹ کا جواب 2-2-4 والا نہیں ہے, تفصیل چاہتا ہے. ان کو آپ یہ کہہ دیجئے کہ اگر کبھی وقت ہو تو یہ آئیں اور آ کر کے اس کی نوعیت کو واضح کریں. تو ہر نوعیت کے اعتبار سے الگ حکم ہے جس کو ہم تفصیل سے انشاءاللہ بیان کریں. ایک آخری سوال یہ ہے کہ بارش کا پانی جس میں بدبو ہے اس سے کیا وضو وغیرہ ہو سکتا ہے؟ یہ بدبو نجاست کی وجہ سے اگر ہے تو یقیناً نہیں ہو سکتا, لیکن اگر یعنی نجاست کی وجہ سے نہیں ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. ناظرین کرام, اسی کے ساتھ ورلڈ اسلامک نیٹ ورک کا یہ مسائل زندگی پروگرام اختتام پذیر ہو رہا ہے. ہم آغائے سید حسنین صاحب رضوی قراروی کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ آئندہ بھی تشریف لاتے رہیں گے اور ہمارے سوالات کا جواب دیتے رہیں گے. اور آپ ناظرین کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس پروگرام کو پسند فرمایا, اور آپ ہی کے تعاون سے انشاءاللہ آئندہ بھی یہ پروگرام جاری رہے گا اور اللہ معصومین کے صدقے میں اس کو کامیاب کرے گا. اپنے میزبان کو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. خدا حافظ.